سب سے پہلے تو آپ کو بہت ہی خوبصورت یوم آزادی مبارک ہو، کیونکہ میری ایڈلٹ لائف میں اتنا مزدار یوم آزادی کبھی نہیں آیا جو ہم نے مئی میں کر دیا انڈیا کے ساتھ۔ آج واقعی ایک فتح کا جشن بنتا تھا، اور بڑا زبردست آج ایک فنکشن بھی ہوا پریزیڈنسی کے اندر، جہاں تمام فوجی قیادت کو، آفیسرز کو، تمام کو رائٹ فلی ارنڈ میڈلز دیے گئے، اعزازات دیے گئے۔ دو تین اور بڑی خوبصورت چیزیں ہوئی، شہداء جن کو میڈلز دیے گئے، جب ان کی فیملیز آئیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام لوگ کھڑے ہوئے ان کے احترام میں، چاہے وہ جنرلز تھے، فیلڈ مارشل تھے، یا وہ آپ کے وزراء تھے، ایوری بڈی۔ یہ زبردست ایک عزت دینے کا طریقہ تھا۔ اور انٹرسٹنگ یہ تھا کہ جب ینگ آفیسرز آئے ایئر فورس کے، تو اس وقت اتنی زیادہ کلیپنگ ہوئی، تو وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ لوگوں کا رومانس ایئر فورس کے ساتھ کیسا گیا، زبردست تھا۔ اور ایسے موقع ضروری ہوتے ہیں، لیکن آج یوم آزادی ہے، میں نے سوچا تھا آج کوئی نیگیٹو بات نہیں کروں گا، صرف پازیٹیو باتیں ہوں گی، اور آج ہم کریں گی بھی زیادہ باتیں کہ پاکستان کا جو سٹیٹس چینج ہو گیا ہے۔ کل تک ہم پارٹ آف دا پرابلم تھے دنیا کے سامنے، آج ہم پارٹ آف سلوشن ہے۔ ہمارے سے دنیا بات کر رہی ہے، امریکہ کا رویہ یہی ٹرمپ کہتا تھا، لائز اینڈ ڈیسیٹ، آج کہتا ہے اس سے بہتر پارٹنر کوئی نہیں ہے۔ ہماری پالیسی مڈل ایسٹ کے اندر ہماری بات سنی جا رہی ہے، ہر جگہ ماشاءاللہ اللہ کی عزت میں بہت اللہ نے ہماری عزت میں اضافہ کیا ہے، ایوری تھنگ۔ انڈیا نے آج پھر بے شرمی کی انتہا ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ان کے اسپوکس پرسن نے جو فارن منسٹری کے ہیں جسپال، انہوں نے کہا کہ جی پاکستان سے بڑی سخت باتیں نکل رہی ہیں، تو یہ ذرا انسان بن جائیں، ورنہ ان کے ساتھ بڑے پینفل کانسیکوینسز ہوں گے، جیسے ہم نے ابھی ریسنٹلی دکھایا ہے۔ یا 10 مئی کا دکھ تو آپ سے نہیں برداشت ہو رہا، آپ کس منہ سے باتیں کر رہے ہیں؟ اور انہوں نے وہی بیانات دیے کہ جی پاکستان کے فیلڈ مارشل نے بڑی سخت باتیں کی ہیں، پاکستان کے پرائم منسٹر نے کی ہیں۔ یہ مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے بڑے بڑکے مارتے تھے نریندر مودی، وہ آپ کو یاد ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی، میری گولی تو ہے نا، ذرا سنیے کیا کہا تھا انہوں نے۔ پاکستان کو آتنک کی بیماری سے مکت کرنے کے لیے پاکستان کے عوام کو آگے آنا ہوگا، پاکستان کے نوجوانوں کو آگے آنا ہوگا۔ سکھ چین کی زندگی جیو، روٹی کھاؤ، ورنہ میری گولی تو ہے ہی۔ یہ تو وقت نے بتا دیا ہے کس نے کس کی گولی کھائی، کس نے کس کے جہاز گئے۔ 3 مہینے بعد ایئر فورس چیف اٹھتے ہیں، ان کو یاد آتا ہے ہم نے پاکستان کے 6 جہاز گرائے۔ ہم نہیں کہتے، ان کے اپنے لوگ، پروین سونی جیسے اسٹیبلشڈ اور رسپیکٹڈ انالسٹ، وہ کہتے ہیں یہ باتیں کیا کر رہی ہیں، 3 مہینے تک کسی کو نہیں پتا تھا، یہ آج ہوش میں آئے ہیں، کوئی ایویڈنس نہیں، کوئی بات نہیں، اپنے لوگ ان کے اڑا رہے ہیں۔ ان کے جنرل صاحب، آرمی چیف، وہ اب نہیں ہے رام لیلا لے کے بیٹھ گئے، وہ کہتے ہیں کہ جی جنگ ہونے والی ہے، اور ہمیں اس بار یہ لگتا ہے کہ یہ چائنا اور پاکستان یہ مل کے ہمارے ساتھ جنگ لڑیں گے، ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اور یہ جنگ جلدی آنے والی ہے۔ ریلی؟ یہ تو وقت بتائے گا۔ آپ پہلے ہمارے سے تو لڑ لیں، ہم آپ سے 5 گنا چھوٹے ہیں، اور ہم نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ چین تو آپ سے بھی 4-5 گنا بڑا ہے، وہ آپ کے ساتھ جو کرے گا وہ تو دنیا دیکھی ہوئے۔ جیسے وزیر اعظم نے کہا اگلی باری ہم وہ کریں گے کہ یہ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، لیکن ان کو شرم نہیں آتی۔ لیکن میں آج کا میرا مین ٹاپک ہے ہمارا اور ٹرمپ کی ریلیشن شپ۔ کیا یہ لانگ لاسٹنگ ہے؟ کیا یہ چلے گی؟ بکاز ٹرمپ بھی بڑے میکیوریل سے آدمی ہیں، ایک دن اور موڈ ہوتا ہے، دوسرے دن دوسرا موڈ ہوتا ہے۔ آج ہم دوست ہیں، لیکن کل تک انڈیا ان کا دوست تھا۔ آج جو مودی کے ساتھ کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے، بلکہ آج کی لیٹسٹ خبر یہ ہے، انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا ان کا پوٹن کے ساتھ معاملہ طے نہ ہوا یوکرین پہ، تو وہ انڈیا پہ اور ٹیرف بڑھا دیں گے، پہلے ہی 50 پہ جا رہا ہے۔ سو دیکھنا ہوگا سب کچھ۔ تو اب ان تمام چیزوں کا احاطہ کریں گے ہم آج کے پروگرام میں، اور دیکھتے ہیں کہ اب بات آگے کہاں چلے گی۔ ان تمام چیزوں پہ ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اور موجود ہیں اعزاز چودھری صاحب، فارمر فارن سیکرٹری آف پاکستان۔ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہوا ہے میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب نے، سیکورٹی اینالسٹ ہیں، فارمر ایمبیسڈر بھی ہیں۔ ڈاکٹر کمار چیمہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، اسٹریٹجک اینڈ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں۔ آج نیا تمغہ بھی انہوں نے لیا ہے، تو اس کی بھی ان کو مبارکباد دے دیں۔